الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون أياما معدودات فمن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين فمن تطوع خيرا فهو خير له وأن تصوموا خير لكم إن كنتم تعلمون آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه صلى الله تعالى عليه وآله وسلم مخبرا وآمرا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما درود پاک بآواز بلند الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا نبی اللہ وعلی آلک وصحابک یا نور اللہ الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين غل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے غل اٹھا پھر 400 پھر آمد رمضان ہے کھل اٹھے مرجھائی دل تازہ ہوا ایمان ہے غل اٹھا ہے 400 پھر آمد رمضان ہے۔ آج ہمارے وطن عزیز ملک پاکستان میں 26 شعبان المعظم 1445 ہجری ہے اور چند دن کے فاصلے پر رمضان المبارک کا مقدس مہینہ تشریف فرما ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو خیر و عافیت کے ساتھ اس ماہ مقدس کا استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 184 تلاوت کی ہے، جس میں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، اے ایمان والو تم پر روزے فرض کیے گئے، کما کتب علی الذین من قبلکم، جیسا تم سے پہلوں پر فرض کیے گئے تھے۔ پہلے تو اللہ نے بڑے پیار سے بلایا، بڑے پیارے الفاظ سے مومنین کو پکارا، اے ایمان والو، سبحان اللہ۔
تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں، آگے پھر اللہ تسلی دی، گھبرانا نہیں ہے، یہ صرف تم نے نہیں رکھنے، تم سے پہلی بھی امتیں رکھتی رہی ہے۔ اور آگے فرمایا اس کا مقصد کیا ہے؟ لعلکم تتقون، تاکہ تمہیں تقوی ملے، پرہیزگاری ملے۔ آگے پھر اللہ تعالیٰ نے تسلی دی، ایام معدودات، گھبراؤ نہیں، زیادہ لمبے دن نہیں ہیں، گنتی کے دن ہیں، 29 کے ہوں گے یا 30 کے ہوں گے۔ آگے پھر فرمایا فمن کان مریضا او علی سفر، اگر تم میں سے کوئی مسافر ہو، کسی سفر پہ جا رہا ہو، یا مریض ہو، شدید بیمار ہو، روزہ نہ رکھتا ہو، نہ رکھے، اس کو اجازت ہے۔ فعدۃ من ایام اخر، وہ صحت یاب ہونے کے بعد، سفر سے واپسی کے بعد یہ روزے رکھ لے۔ وعلی الذین یطیقونہ فدیۃ طعام مسکین، اگر تم اتنے زیادہ بیمار ہو، اتنے زیادہ تمہیں تکلیف ہے، اتنے لاغر ہو، یا عمر تمہاری زیادہ ہو گئی ہے کہ تم آئندہ روزے رکھ ہی نہیں سکتے، نہ گرمیوں میں نہ سردیوں میں، حالانکہ سردی میں روزہ رکھنا آسان ہے، دن چھوٹے ہوتے ہیں، ٹھنڈا موسم ہوتا ہے، بھوک پیاس نہیں لگتی، اگر پھر بھی تم اتنے زیادہ لاغر ہو یا زیادہ ادھیڑ عمر ہو گئے ہو، تو پھر بھی اللہ نے گنجائش دے دی کہ تم پھر روزے کا فدیہ دے دیا کرو۔ ایک روزے کا جو فدیہ ہے وہ صدقہ فطر کی مقدار ہوتا ہے، اور صدقہ فطر جو ہے کم از کم 2 کلو 50 گرام گندم یا آٹا یا اس کے برابر قیمت دے دی جائے، اور آج کل میرے خیال میں 150 روپے کلو ہے، 160 روپے بھی ہے، 180 بھی ہے، ماشاءاللہ جی۔ تو بہرحال چلو 150 بھی لگائیں تو تقریباً یہ سمجھ لیں کہ 350 روپیہ بن جاتا ہے ایک روزے کا، سن 2024 کے مطابق۔ لیکن اللہ تعالیٰ پھر آگے مزید ارشاد فمن تطوع خیرا فہو خیر اللہ، یہ تو تم اپنا حساب لگا رہے ہیں نا، اتنے پیسے بنتے ہیں، اگر تم زیادہ دو گے تو اللہ تمہیں بھی زیادہ دے گا، یہ تمہارے لیے بہتر ہوگا۔ وَأَن تَصُومُوا خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لیکن روزہ رکھنا یہ تمہارے لیے فدیہ دینے سے زیادہ مفید تھا، بہتر تھا، کارآمد تھا۔ پھر بھی اللہ تعالیٰ نے روزے کی اہمیت کو ہی بیان فرمایا کہ روزہ رکھو، اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں تصوموا تصاحوا، روزہ رکھو صحت یاب ہو جاؤ گے۔ لیکن روزہ رکھنا کیسے ہے؟ صرف اوقات تبدیل کرنی ہے، پھر ڈٹ کے کھانا ہے، سحری کے ٹائم بھی ڈٹ کے کھانا ہے، افطاری کے ٹائم بھی ڈٹ کے کھانا ہے۔ اس سے تصوم نہیں ملے گا، اس سے صحت نہیں ملے گی۔ جو ہی افطاری کا اعلان ہوا، پھر سموسے کیا، پکوڑے کیا، اور ٹھنڈے مشروبات کیا، پھر بوتلیں کیا، پھر سوڈا کیا، اور پھر چاٹ کیا، اور دہی بھلے کیا، جو ہے کھائے جا، اور پھر تراویح پڑھنے کے لیے بندے کو مشکل ہو جاتی ہے۔ ایسا نہ ہو۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں روزہ رکھو تمہیں صحت مل جائے گی، تندرست ہو جاؤ گے، لیکن اس کا ایک طریقہ کار ہے، اور فرمایا کہ کھجور بہترین سحری ہے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم اکثر کھجور پانی کے ساتھ سحری فرمایا کرتے تھے، اور کھجور سے افطار کرنا، تازہ نہ ملے تو خشک کھجور سے، اور اگر کھجور نہ ملے تو پانی سے افطار کرنا، یہ سنت مبارکہ ہے۔ بعض لوگ نمک کہتے ہیں، یہ نمک سے افطار کرنا سنت نہیں ہے، سنت یہی ہے کھجور سے افطار کیا جائے یا پھر پانی سے افطار کیا جائے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے روزے کی اہمیت، فضیلت، عظمت، بزرگی اور اس کے
فوائد کو بیان فرمایا۔ روزہ اس کا مطلب ہے کسی چیز سے رکنا اور اس کو ترک کرنا، اور روزے کا شرعی معنی یہ ہے کہ مکلف اور بالغ شخص کا ثواب کی نیت سے طلوع فجر سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے اور جماع کو ترک کرنا اور اپنے نفس کو تقوی کے حصول کے لیے تیار کرنا، یہ شرعی روزہ کہلاتا ہے، جس کا اس آیت مقدسہ میں ذکر کیا گیا کہ یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، تم پر روزے فرض کیے گئے۔ اور پہلے لوگ اور ملتیں، قومیں، قدیم مصری، یونانی، رومن، ہندو تک روزہ رکھا کرتے تھے۔ تورات میں بھی روزے کا ذکر موجود ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ نبینا علیہ السلام نے جو ہے وہ 40 روزے رکھے، پھر اللہ تعالیٰ نے کتاب تورات عطا فرمائی۔ یہودی لوگ عاشورہ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ جب میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہجرت فرما کر مدینہ شریف تشریف لائے اور دیکھا کہ یہ 10 محرم کا روزہ رکھتے ہیں، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم یہ 10 محرم کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ تو یہودیوں نے کہا کہ ہم اس لیے روزہ رکھتے ہیں کہ اس دن اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو فرعون کے ظلم سے اور ان کی قوم کو نجات عطا فرمائی، کہ وہ خیر و عافیت کے ساتھ دریا کو جب عبور کر گئے اور فرعون جو دریا کے اندر غرق ہو گیا، تو اس کے شکرانے کے طور پر ہم یہ روزہ رکھتے ہیں۔ تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا ہم تو زیادہ ماننے والے ہیں بنسبت تمہارے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو۔ اسی لیے پھر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم بھی اے مسلمانوں عاشورہ کا 10 محرم کا روزہ رکھا کرو، اور یہودیوں کی مخالفت کرتے ہوئے فرمایا ایک سے ساتھ ایک اور روزہ ملا لیا کرو، یا 9ویں کا ساتھ رکھ لیا کرو یا 11ویں کا روزہ ساتھ رکھ لیا کرو، تاکہ یہودیوں کے خلاف ہو جائے۔ سبحان اللہ، من تشبہ بقوم فہو منہ، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جو بندہ جس کے ساتھ مشابہت رکھتا ہے وہ اسی میں ہی شمار کیا جاتا ہے۔ من تشبہ بقوم فہو منہ، وہ انہی میں سے ہے۔ اور فرمایا المرء مع من احبا، کل بروز قیامت انسان اس کے ساتھ رہے گا جس کے ساتھ وہ محبت کرتا ہے، جس کے ساتھ وہ اٹھتا بیٹھتا ہے، جس کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں۔ اب بندہ خود دیکھ لے کہ اس کے تعلقات، اس کے دوستانے، اس کے یارانے کیسے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ جیسے لوگوں کے ساتھ یارانے ہوں گے، تعلقات ہوں گے، ویسے لوگوں کے ساتھ ہی کل بروز قیامت اٹھایا جائے گا۔ اس لیے ہمیں اچھے یارانے بنانے چاہیے، اچھی دوستیاں قائم کرنی چاہیے، اچھے دوست بنانے چاہیے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حدیث پاک کا مفہوم ہے، فرمایا بہترین دوست وہ ہے جو تمہیں تمہارے عیبوں سے باخبر کرے، جو تمہاری اصلاح کی کوشش کرتا رہے کہ بھائی یہ ایسے نہیں، ایسے ایسے نہیں، ایسے تمہارے اندر یہ خامی ہے، اس کو دور کرو، اصلاح کی کوشش کرتا رہے۔ یہ نہیں کہ بس مال بٹورنے کے چکروں میں اس کے عیبوں میں پردہ ڈالتا رہے، اس کی اصلاح کی کوشش نہ کرو۔ جو دوست نہیں وہ تو مارے آستین ہے، آستین کا سانپ ہے، جو اپنے مفاد کی خاطر دوسرے کی آخرت کو تباہ کر رہا ہے۔ تو دوست وہ ہوتا ہے کہ جو دوسرے دوست کی جو اپنے لیے پسند کرتا ہے وہی دوسرے مسلمان کے لیے پسند کرے۔ حضرت آدم علیہ السلام ہر مہینے کی 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام آپ ایک دن روزہ رکھتے تھے اور ایک دن ناغا کرتے تھے۔ اسی طرح عیسیٰ علیہ السلام ایک دن روزہ رکھتے تھے اور 2 دن روزہ نہیں رکھتے تھے۔ مختلف طریقے طور ان کے الگ الگ تھے، لیکن روزے بہرحال رکھے جاتے تھے۔ اس لیے میرے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم، تم سے پہلے لوگ بھی روزہ رکھا کرتے تھے۔ پہلے عاشورہ کا روزہ فرض ہوا، پھر ہر مہینے کی 13ویں، 14ویں اور 15ویں تاریخ کا روزہ فرض کیا گیا۔ اس کے بعد رمضان المبارک کے روزے فرض کیے گئے، یعنی یکدم اللہ نے رمضان کے 30 روزے 29 روزے فرض نہیں کر دیے، بلکہ ایک
سٹیپ بائی سٹیپ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ تحفہ عطا فرمایا۔ پہلے عاشورہ کا روزہ رکھا گیا، اس کے بعد ہر مہینے کی 13، 14 اور 15 تاریخ ایام بیس جسے کہا جاتا ہے، تو 13، 14، 15 تاریخ کا روزہ رکھا گیا۔ اس کے بعد پھر رمضان مبارک کے روزے جو ہے وہ فرض کیے گئے، اور پھر اس میں بھی یہ گنجائش تھی، اس میں گنجائش یہ تھی کہ اگر کوئی روزہ رکھنا چاہے تو روزہ رکھ لے رمضان شریف کے، اگر کوئی چاہے تو رمضان کے ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کر دے، فطرانے کی مقدار کے برابر رقم یا چیز جو ہے وہ اللہ کی راہ میں دے، صدقہ کرے، صدقہ فطر جو ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس حکم کو بھی منسوخ کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا فَمَنْ شَهِدَ مِنْكُمُ الشَّهْرَ فَلْيَصُمْهُ، اللہ نے فرمایا کہ اب جو یہ مہینہ پائے اسے فَلْيَصُمْهُ، اسے روزہ ہی رکھنا پڑے گا، اب فدیہ اس کا نہیں چلے گا۔ ہاں جو بیمار ہے یا سفر میں ہے، جو شدید بیمار ہے، اس کے لیے گنجائش رکھی گئی، جو آئندہ صحت یاب ہونے کی کوئی امید نہ ہو، 90+ ہو گیا ہے، اب اس کی صحت یابی کی امید کم ہی ہوتی ہے، روزہ نہیں رکھ سکتا، اس کے لیے گنجائش ہے کہ پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے۔ اس کو شیخ فانی کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں جی؟ شیخ فانی، وہ روزے کا فدیہ دے سکتا ہے۔ جو ایسا شخص نہیں ہے، ایسا بیمار لاغر نہیں ہے، تو اس کے روزہ ہی رکھنا پڑے گا۔ اگر سردی گرمی میں نہیں رکھ سکتا تو سردی میں رکھنا پڑے گا اس کو، اگر سردیوں میں بھی نہیں رکھ سکتا، صحت یاب نہیں ہو سکتا، کوئی امید باقی نہیں ہے، تو پھر وہ شیخ فانی کہلائے گا، اور پھر وہ ہر روزے کے بدلے میں فدیہ ادا کرے گا۔ اور پہلے روزہ جو تھا وہ عشاء کے وقت سے شروع ہو جاتا تھا اور اگلے دن غروب آفتاب تک رہتا تھا، یعنی رات کو کھانا پینا منع ہو جاتا تھا، ازواج کے پاس، بیویوں کے پاس جانا بھی منع ہو جاتا، دن بھر یہ معاملہ رہتا۔ ایک صحابی حضرت سرما بن قیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک مرتبہ یہ کھیتی باڑی کر رہے تھے، کسان تھے، تو شام کو جب گھر واپس ہے، تھکے ہوئے تھے، ان کی زوجہ نے کھانا وغیرہ تیار کیا، افطاری کا سامان سب کچھ، لیکن یہ عشاء کے وقت سو گئے، تھکاوٹ تھی۔ ان کی زوجہ نے ان کو اٹھایا کہ سرکار کھانا تیار ہو گیا ہے، کہا کہ اب تو عشاء کا وقت شروع ہو گیا، کھانا پینا منع ہو گیا، میرا تو روزہ شروع ہو گیا، لہٰذا بغیر کھائے پیے اگلے دن کا روزہ رکھ لیا۔ جب عصر کا وقت آیا تو ان کی طبیعت اور نڈھال ہو گئی، اور پھر اللہ تعالیٰ نے اس امت پر یہ کرم فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب پہ یہ وحی نازل فرمائی، اے محبوب اپنی امت سے کہو کہ اب رات کے وقت ان کے لیے کھانا پینا میں نے حلال کر دیا ہے۔ سبحان اللہ۔ اُحِلَّ لَكُمْ لَيْلَةَ الصِّيَامِ إِلَى الرَّفَثِ، فرمایا کہ میں نے رات کے وقت صبح صادق تک تمہارے لیے اب کھانا پینا تمہارے لیے جائز کر دیا ہے، لیکن بیویوں کے پاس جانا پھر بھی رات کے ٹائم بھی منع تھا۔ پھر وقت ایک ایسا یا کچھ لوگ جو اپنے ازواج کے پاس چلے گئے اور پھر سرکار کے بارگاہ میں حاضر ہوئے اور عرض کی اطہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں پاک فرما دیجئے۔ اور اللہ خود فرماتا ہے مزکیہم، میرا محبوب تمہیں پاک کرتا ہے، تمہیں صاف ستھرا کرتا ہے۔ تو صحابہ سے جب کوئی ایسی بات ہو جاتی، معاملہ ہو جاتا، وہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوتے اور عرض کرتے طاہرنی یا رسول اللہ، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجئے، مجھ سے یہ غلطی ہو گئی، یہ خطا ہو گئی۔ تو پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم اس کا سلوشن بتاتے تھے۔ تو جب کچھ صحابہ کے معاملہ ایسا ہوا کہ اپنے ازواج کے پاس چلے گئے، پھر اللہ نے فرمایا کہ اے محبوب اپنی ان غلاموں سے کہہ دو پہلے تمہیں کھانا حلال کیا تھا رات کے وقت، اب رات کے وقت تم اپنی ازواج کے پاس بھی تمہارے لیے میں نے جانا حلال کر دیا۔ یہ ایک ترتیب بار اللہ تعالیٰ نے رمضان مبارک کے روزے جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ نے فرض فرمایا۔ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم، اب رات کے وقت تم اپنے ازواج کے پاس جا سکتے ہو۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس امت کو اللہ نے 5 چیزیں ایسی عطا کی ہیں جو پہلے کسی کو اللہ نے عطا نہیں کی، 5 خصوصیات ایسی ہیں۔ نمبر 1،
فرمایا کہ جب ماہ رمضان کی پہلی رات آتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی طرف نظر رحمت فرماتا ہے۔ دوسرا فرمایا شام کے وقت ان کے منہ کی جو بو ہے، جو سمیل ہے، اللہ تعالیٰ کے نزدیک مشک اور عنبر سے بھی زیادہ پاکیزہ ہے۔ یہاں پر اللہ نے فرمایا، محبوب نے فرمایا والا خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، تو یہ بو جو ہوتی ہے یہ بھوک کی وجہ سے جو معدے سے نکلتی ہے وہ خلوف کہلاتی ہے۔ منہ سے جو میل کچیل کی وجہ سے سمیل آتی ہے وہ ویسے ہی ناپسندیدہ ہے، اللہ کو بھی ناپسند ہے، اس کے محبوب کو بھی ناپسند ہے، اور فرشتوں کو بھی ناپسند ہے۔ منہ کے میل کچیل کی وجہ سے جو سمیل ہوتی ہے وہ کسی صورت بھی پسند نہیں کی جا سکتی۔ یہاں پر جو سمیل کی بات کی گئی، جو بو کی بات کی گئی، جو اللہ کو بو پسند ہے وہ ہے کہ جو بھوک کی وجہ سے معدے سے اٹھتی ہے، وہ بو اللہ کو پسند ہے۔ اس سے مراد منہ کی جو بدبو ہے جو اکثر لوگوں کے منہ سے آتی ہے، تو وہ میرے آقا فرماتے ہیں کہ جس کے منہ سے بدبو آتی ہو اسے مسجد میں جانا جائز ہی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا کہ مسجد کے اندر کچی پیاز کھا کر، لہسن کھا کر، مولی کھا کر مسجد میں نہیں آنا چاہیے کہ اس سے سمیل آتی ہے، اس کی ایک بو ہوتی ہے۔ فرمایا جس سے انسانوں کو تکلیف ہوتی ہے اس سے اللہ کے فرشتوں کو بھی تکلیف ہوتی ہے، لہذا کچا لہسن، کچا پیاز کھا کر مسجد میں جانا منع کیا گیا ہے۔ تیسرا، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتا فرشتے ہر دن اور ہر رات میری امت کے لیے استغفار کی دعائیں کرتے رہتے ہیں۔ چوتھا، اللہ تعالیٰ جنت سے فرماتا ہے میرے بندوں کے لیے مزین ہو جا۔ نمبر 5، جب آخری رات آتی ہے رمضان کی تو اللہ تعالیٰ سب کی بخشش فرما دیتا ہے۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ افطار کے وقت، روزانہ افطار کے وقت ایسے 10 لاکھ گناہگاروں کی اللہ بخشش فرماتا ہے جن پر جہنم واجب ہو چکا ہوتا ہے۔ اور جب جمعرات کو غروب آفتاب سے لے کر جمعۃ المبارک کے غروب آفتاب تک فرمایا کہ ہر لمحے اللہ تعالیٰ 10 لاکھ گناہگاروں کی بخشش فرماتا ہے۔ کتنا عظمت والا، کتنی برکتوں والا، فضیلتوں والا یہ ماہ مقدس ہے ماہ رمضان۔ اسیاں سے کبھی ہم نے کنارہ نہ کیا، پر تو نے دل آزردہ ہمارا نہ کیا، ہم نے تو جہنم کی بہت تجویز، لیکن تیری رحمت نے گوارا نہ کیا۔ ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، ڈر تھا کہ اسیاں گناہ، ڈر تھا کہ اسیاں کی سزا اب ہوگی یا روز جزا، دی ان کی رحمت نے صدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں۔ اور سیدی اعلیٰ حضرت سبحان اللہ فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے۔ پہلے یہ بات کر دی اعلیٰ حضرت نے کہ میرے آقا کے صدقے میں اللہ تعالیٰ گناہگاروں کی بخشش ایسے فرماتا ہے، ہر لمحے 10 لاکھ گناہگاروں کو جہنم سے آزاد فرماتا ہے۔ تو سیدی اعلیٰ حضرت ہمیں سمجھانے کے لیے، ہمیں درس دینے کے لیے آپ فرما رہے ہیں، فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، سارا دن تو فضولیات میں گزار دیتا ہے، کوئی ذکر اللہ نہیں، کوئی درود پاک نہیں، کوئی تلاوت نہیں، کوئی تسبیحات نہیں، کوئی وظائف نہیں، کوئی اوراد نہیں، سارا دن فضولیات میں گزار دیتا ہے، لہو و لعب میں گزار دیتا ہے، کھیل کود میں گزار دیتا ہے۔ دن لہو میں کھونا تجھے اور رات بھر سونا تجھے، ساری رات سوتا رہتا ہے، نمازوں کی پرواہ نہیں ہوتی۔ فرماتے ہیں دن لہو میں کھونا تجھے، رات بھر سونا تجھے، شرم نبی خوف خدا یہ بھی نہیں وہ بھی نہیں، نہ تجھے اللہ کا خوف آتا ہے، نہ تیرے اندر سرکار دو عالم کی کوئی شرم پیدا ہوتی ہے۔ لہٰذا ہمیں اللہ اس کے رسول کی شرم سامنے رکھنی چاہیے اور اپنی زندگی کو جو ہے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات پر گزارنے کی کوشش۔ سید مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اگر اللہ تعالیٰ نے اس امت کو عذاب دینا ہوتا تو 2 چیزیں کبھی اس امت کو اللہ عطا نہ کرتا۔ فرمایا ایک نور قرآن اور دوسرا نور رمضان۔
اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت 4 انسانوں کی مشتاق ہوتی ہے، یعنی 4 خوش نصیب لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جن کے لیے جنت خود دعا کرتی ہے کہ یا اللہ ان بندوں کو میرے اندر داخل فرما۔ حالانکہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ ہمیں جنت میں داخل فرما، ہم دعائیں کرتے ہیں، التجائیں کرتے ہیں، اللہ سے سوال کرتے ہیں، لیکن وہ کتنے بڑے خوش نصیب لوگ ہیں جن کے لیے جنت دعا کرتی ہے یا اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ تو میرے آقا فرماتے ہیں وہ 4 قسم کے لوگ کون سے ہیں؟ فرمایا وَتَالِيَ الْقُرْآنِ، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والے، وَحَافِظُ اللِّسَانِ، اپنی زبان کی حفاظت کرنے والے، وَمُطْعِمُ الْجِيعَانِ، اور بھوکوں کو کھانا کھلانے والے، وَالصَّائِمِينَ فِي شَهْرِ رمضان، اور رمضان کے روزے رکھنے والے۔ یہ 4 خوش نصیب ایسے ہیں جن کے لیے اللہ تعالیٰ سے جنت جو وہ سوال کرتی ہے یا اللہ ان کو میرے اندر داخل فرما۔ جنت کی طلب رکھنے والوں دامان محمد کو تھامو، جنت خود اس کی کھوج میں ہے جو شمع نبی کا پروانہ۔ سبحان اللہ۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس مہینے گھر والوں پر خوف کشادگی، خوب کشادگی کیا کرو، اپنے گھر والوں پر خوب خرچ کیا کرو، کیونکہ گھر والوں پہ خرچ کرنا ایسے ہے کہ جیسے اللہ کی راہ میں صدقہ خیرات کرنا ہے۔ یہ ماہ رمضان کی فضیلت ہے۔ فرمایا کہ جو اس ماہ مقدس میں 1 مرتبہ سبحان اللہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ 1,00,000 بار کہنے کا اس کو ثواب عطا فرماتا ہے۔ علماء فرماتے ہیں جو اس ماہ مقدس میں رمضان شریف میں 1 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ 1,00,000 مرتبہ کہنے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ کتنا بابرکت مہینہ ہے رمضان المبارک۔ اسی لیے تو میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر میری امت کو معلوم ہوتا کہ ماہ رمضان کیا ہے تو یہ امت تمنا کرتی کاش سارا سال ہی رمضان ہوتا۔ اور اس شاک کا یہ طریقہ ہوتا تھا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے بزرگوں کا یہ طریقہ ہوتا تھا، وہ کس طرح سے سال گزارتے تھے۔ ان کے بارے میں آتا ہے بزرگوں کے بارے میں کہ وہ 6 مہینے ماہ رمضان کے آنے کا انتظار کرتے تھے۔ عجل عجل یا رمضان، عجل عجل یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان، جلدی جلدی یا رمضان۔ 6 مہینے وہ ماہ رمضان کا انتظار کیا کرتے تھے کہ جلدی آ جائے جلدی آ جائے۔ اس لیے میرے آقا بھی دعا تعلیم فرماتے جب رجب کا مہینہ شروع ہوتا میرے آقا یہ دعا کرتے اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، اے اللہ ہمارے رجب میں شعبان میں برکت دے اور ہمیں رمضان تک پہنچا دے۔ تو بزرگ 6 مہینے اس کا انتظار کرتے، طلب رکھتے اس کے آنے کی، اور جب یہ رخصت ہو جاتا مہینہ پورا ہو جاتا پھر بقیہ مہینے اس کی جدائی میں آنسو بہایا کرتے تھے۔ یہ تھے ہمارے اسلاف جو اس کی قدر کرتے تھے رمضان مبارک کی۔ اور میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو اس ماہ مقدس کی تعظیم کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی بخشش فرمائے گا۔ جو بندہ اس مہینے سچی پکی توبہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس کی توبہ قبول فرمائے گا۔ تو بڑی عظمتوں والا بڑی برکتوں والا یہ ماہ مقدس ہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام سے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے موسیٰ علیہ السلام میں نے امت محمدیہ کو 2 نور عطا فرمایا تاکہ 2 اندھیروں سے محفوظ رہے۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے عرض کی یا رب العزت وہ 2 نور کون سی عطا فرمائے؟ اللہ نے فرمایا ایک نور قرآن عطا فرمایا اور ایک نور رمضان عطا فرمایا۔ عرض کی یا رب العالمین پھر 2 اندھیرے کون سے ہیں جو ان کی برکت سے وہ دور ہو جائیں گے؟ فرمایا ایک قبر کا اندھیرا اور ایک محشر کا اندھیرا۔ نور قرآن نور رمضان کی برکت سے یہ امت جو ہے قبر کے اندھیرے سے اور حشر کے اندھیرے سے محفوظ رہے گی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں بے شک روزہ امانت ہے تو تم اس امانت کی حفاظت کرو۔ روزہ ڈھال ہے، جہنم سے بچاؤ کے لیے مضبوط قلعہ ہے۔ روزہ آدھا صبر ہے، جب کسی کا روزہ ہو
تو وہ بیہودہ نہ بکے، نہ چیخے، نہ گالی گلوچ کرے۔ اگر کوئی اسے جھگڑا کرے، لڑائی کرے، تو روزہ دار کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں، یعنی جوابی کارروائی نہ کرے۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی سے فرماتا ہے قیامت کے دن رمضان المبارک کا مہینہ اور قرآن مجید اللہ کی بارگاہ میں روزہ رکھنے والے کی شفاعت کریں گے۔ قرآن اللہ کی بارگاہ میں عرض کرے گا یا رب العزت، اس نے میری تلاوت کی، تراویح میں قرآن پاک سنتا رہا، ساری رات مجھے پڑھتا رہا، تو اللہ تعالیٰ اس کے حق میں میری شفاعت سفارش قبول فرما۔ اور رمضان کہے گا، روزہ کہے گا یا رب العزت میں نے اسے نفسانی خواہشات سے بچا کے رکھا، اس نے تیرے محبوب کی سنت کے مطابق روزہ رکھا، اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا، لہٰذا اس کے حق میں میری سفارش، میری شفاعت قبول فرما۔ اللہ تعالیٰ قرآن کی اور رمضان کی شفاعت کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ روزہ دار کی بخشش فرما دے گا۔ بے شمار احادیث کے اندر میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے روزہ دار کی فضیلت کو جو ہے وہ بیان فرمایا۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کے آتے ہی اللہ تعالیٰ آسمان کے دروازے کھول دیتا ہے، جنت کو کھول دیتا ہے، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، اور سرکش شیاطین کو اللہ تعالیٰ قید کر دیتا ہے، زنجیروں سے جکڑ لیا جاتا ہے۔ اب یہاں پر ایک سوال آتا ہے، جب شیطان جکڑا جاتا ہے پھر گناہ کیوں ہوتے ہیں؟ کہ رمضان میں گناہ نہیں ہوتے؟ تو یاد رکھے گناہ ایک تو شیطان کراتا ہے، دوسرا ہمارا نفس بھی گناہ کراتا ہے۔ میں نے پہلے ہی بتایا تھا آپ کو، نفس 3 قسم کے ہوتے ہیں۔ ایک ہوتا ہے نفس امارہ، جس کا 13ویں پارے کے شروع میں آتا ہے وما ابرئ۔ ایک نفس امارہ جو ہوتا ہے یہ گناہ پر ابھارتا ہے، گناہ کی طرف دعوت دیتا ہے، گناہ کر، یہ کر، وہ کر۔ جب بندہ توبہ طیب ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ سے معافی مانگتا ہے، نیکیوں کے راستے پہ چلتا ہے، نیک بندوں سے رابطے میں رہتا ہے، تو پھر یہ اس کا نفس امارہ جو ہے وہ کمزور پڑ جاتا ہے، یعنی اب وہ بندہ گناہ کرنے سے ڈرتا ہے۔ اگر گناہ ہو جائے تو پھر اس کا جو نفس ہے اس کو ملامت کرتا ہے کہ یہ تم نے کیا کیا، یہ تو اللہ کی نافرمانی والا کام تم نے کیوں کیا، یعنی اندر سے اس کی آواز آتی ہے، دل بے چین بے قرار ہو جاتا ہے۔ تو یہ پھر نفس امارہ سے نفس لوامہ بن جاتا ہے، یعنی ملامت کرنے والا نفس بن جاتا ہے۔ یعنی یہ ضمیر جو ہے انسان کا جو نفس ہے اس کو جھنجھوڑتا ہے، اس کو روکتا ہے گناہوں سے۔ پھر جب وہ مزید نیکی کے راستے پہ پختہ ہوتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، پھر یہی اس کا نفس جو ہے یہ نفس مطمئنہ بن جاتا ہے۔ پھر یہ ایسا نفس بن جاتا ہے کہ یہ گناہوں سے بچتا رہتا ہے، نیکیاں کرتا رہتا ہے، اور اس کی موت کے وقت اللہ تعالیٰ کے فرشتے اس کو اس طرح سے کہہ کر اس کی روح قبض کرتے ہیں، یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے پاک صاف ستھری روح، یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اللہ کی بارگاہ میں اس حالت میں چل کہ اللہ تجھ سے راضی ہے اور تو اپنے رب سے راضی ہے۔ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی، اللہ فرماتا ہے میرے بندوں میں داخل ہو جاؤ اور جنت میں چلے جاؤ۔ یا ایھا الذین آمنوا وکونوا مع الصادقین، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو اور سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ نیک بندوں کی صحبت جو ہے بہت بڑا فائدہ دیتی ہے انسان کو۔ ابھی کل میں سوچ رہا تھا، وہ ہم کھاتے ہیں نا وہ پستہ کھاتے ہیں نا، پر غریب بندے کی پہنچ سے دور چلا گیا بہرحال، لیکن کھاتے تو ہیں لوگ۔ پستہ بہت مہنگا ہے، پستے کے ساتھ نمک بھی لگا ہوتا ہے، لگا ہوتا ہے کہ نہیں لگا ہوتا ہے؟ پستہ ہی ہوتا ہے نا، وہ ایسے کھول کے تھوڑا دانا نکال کھاتے ہیں، اس میں نمک بھی لگا ہوتا ہے، ہلکا سا نمک ہوتا ہے، نمکین سا لگتا ہے۔ اب جس ریٹ پر وہ پستہ ملتا ہے اسی ریٹ پر وہی نمک بھی ملتا ہے، حالانکہ نمک کی ویلیو کیا ہے؟ سب سے ہلکی قیمت ہے اس کی،
1 روپے 2 روپے تک ہم دیکھتے رہے ملتا رہا. اب تو خیر مہنگا ہو گیا, 15 روپے 20 روپے کلو ہو گیا ہے نمک. پہلے ہمارے بچپن تو یہ روپے کا بہت زیادہ نمک ملتا تھا. بلکہ پرانی بات ہے, پاکستان میں نمک کی وجہ سے ایک انڈیا کے جاسوس پکڑا گیا تھا. وہ پاکستان میں آیا تو چیز لینے گیا دکان سے, تو وہ کافی عرصے سے نیٹ ورک چلا رہا تھا پاکستان کے اندر. تو اس نے جا کے دکان اور کہا کہ مجھے 1 روپے کا نمک دے, اور بندہ دیکھنے لگ گیا. اس ٹائم 1 روپے کا نمک, روپے کی ویلیو ہوتی تھی اس وقت, آج سے کمر 30-35 سال پہلے. تو اس کو شک ہوا کہ یہ 1 روپے کا نمک. اس نے کہا کیا کرنا ہے؟ اس نے کہا میں نے ہانڈی میں ڈالنا ہے. اب 1 روپے کی تو کتنی بوریاں آ جاتی تھی نمک کی. اس نے پھر کال کر کے پولیس سے رابطہ کر کے اس کو پکڑوایا کہ یہ کیوں لے رہا. پتہ لگا تو یہ انڈیا کا جاسوس ہے, اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ یہاں پاکستان میں نمک کی کیا قیمت ہے. تو بہرحال نمک کی کوئی ایسی قیمت زیادہ نہیں ہے, لیکن چونکہ وہ نمک پستے کے ساتھ لگ گیا ہے, اس کے ساتھ تعلق قائم ہو گیا, تو لہٰذا اب پستے کی ہی قیمت اس کی لگائی جائے گی. بندہ گناہگار ہوتا ہے, لیکن جب کسی اللہ والے کے ساتھ لگ جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس پر بھی اپنے کرم کی بارشیں, فضل کی بارشیں, رحمت کی بارشیں عطا فرماتا ہے. اللہ تعالیٰ خود فرماتا ہے جو میرے نیک بندوں کے ساتھ لگ جاتا ہے پھر میں ان کو بھی تار دیتا ہوں, ان کا بھی بیڑا پار کر دیتا ہوں, وہ محروم نہیں رہتا. چنگے بندے دی صحبت یارو جیویں دکان تارا, سودا پامے مل نہ لئیے ہلیان ہزارہ. اچھے بندے کی صحبت جو ہے انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں, بلکہ قول بھی ہے کسی کا, کہ نیکیاں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گناہوں سے باز آ جائے. نیکیاں کرنے سے بہتر ہے کہ انسان گناہوں کو چھوڑ دے. حالانکہ گناہوں کو چھوڑنا بھی بڑی نیکی ہے, لیکن بزرگ کا قول کیسے جامع ہے. فرماتے ہیں کہ نیکیوں کی حریص ہونا چاہیے, لیکن بندہ نیکیاں کرتا رہے اور گناہ بھی کرتا رہے, ایسا نہ ہو. اس سے بہتر ہے نیکیوں کی کثرت نہ کرو بلکہ گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. نیکیوں کی کثرت کی بجائے گناہوں سے اللہ سے معافی مانگتے رہو, گناہوں سے اپنے آپ کو بچاؤ. تو ایک بزرگ کہتے ہیں میں کسی حج کے سفر پہ جا رہا تھا, قافلہ ہمارا جا رہا, راستے میں ڈاکوؤں میں پڑ گئے. اب ڈاکو نے سب کا سامان جو لوٹ لیا. سامان لوٹ لیا تو کسی کے بیگ میں سے کچھ نکلا, کسی کے, ایک شخص کے بیگ میں سے بادام اور شکر نکلی. انہوں نے اس کو کھولا اور جتنے ڈاکو تھے 15-20 جو بھی تھے وہ سب آپس میں بانٹ کے کھانے لگے. جو سردار تھا وہ نہیں کھا رہا تھا. تو بزرگ کہتے کہ میں اس سردار کے پاس گیا, ڈاکو کا جو سردار تھا, تو کہتے میں نے اس کو جا کے کہا کہ تم نہیں کھا رہے, تیرے سارے ساتھی کھا رہے ہیں. تو اس سردار نے پتہ کیا کہا؟ سردار نے کہا میرا روزہ ہے, میرا روزہ ہے. تو بزرگ نے کہا کہ بڑی عجیب بات ہے, ادھر لوگوں کے مال لوٹ رہے ہو, حقوق العباد ضائع کر رہے ہو, اور روزہ بھی رکھا ہوا ہے, سمجھ نہیں آیا. تو اس ڈاکو کے سردار نے کہا کہ یار بات یہ ہے, کوئی راستہ تو اللہ کی طرف چھوڑنا چاہیے نا, کوئی راستہ تو ہو جو اللہ کی بارگاہ میں جا کے میں معافی مانگ سکوں, اس سے میں نے روزہ رکھا ہوا ہے. بہرحال کچھ عرصہ گزرا تو کہتے کہ میں مکہ شریف گیا. بزرگ کہتے میں گیا تو وہاں وہی شخص جو تھا, جو سردار, نہایت کمزور دبلا پتلا سا خانے کعبے کا طواف کر رہا ہے. میں بڑا حیران ہوا کہ تم وہی ہو؟ اس نے کہا ہاں میں وہی ہوں جو تمہارے دماغ میں آ رہا ہے واقعہ, وہ میں وہی سردار ہی ہوں. اس نے کہا تم یہ خانے کعبے کا طواف, یہ راستہ, اس نے کہا اسی روزے نے اللہ نے قبول فرمایا اور اسی نیکی کی وجہ سے اللہ نے آج مجھے یہ مقام عطا فرمایا. تو اللہ تعالیٰ کسی کی نیکی ضائع نہیں کرتا. اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بندہ روزہ بھی رکھے اور ڈکیتیاں بھی کرتا رہے, ایسا معاملہ نہیں ہے. وہ اللہ بے نیاز ہے, کسی کیسی نیکی کو پسند فرما لے, وہ مالک ہے, خالق ہے, جو مرضی کرے وہ, اس سے کوئی پوچھنے والا. اللہ الصمد, وہ بے نیاز ہے. میرے آقا فرماتے ہیں کہ ایک بدکارہ عورت گناہ کرنے کے بعد گھر کی طرف جا رہی ہے, راستے میں پیاسے کتے کو پانی پلا دیا, اللہ نے اس کی بخشش فرما دی. اور معراج کی رات میرے آقا فرماتے ہیں میں جنت میں گیا, جہنم کا جب میں نے مشاہدہ کیا, جا کر معائنہ کیا جہنم کا, تو میں نے اس عورت کو جلتے ہوئے دیکھا اور ایک بلی اس کے چہرے کو نوچ رہی تھی. وہ عورت زندگی میں صدقہ بھی کرتی تھی, خیرات بھی کرتی تھی, روزے بھی رکھتی تھی, نمازیں بھی پڑھتی تھی. صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ, نماز روزہ رکھنے والی, پڑھنے والی, صدقہ خیرات کرنے والی جہنم میں, اور بلی کا عذاب نوچ رہی ہے, اس کی وجہ کیا ہے؟ فرمایا کہ اس نے کہ بلی پال رکھی تھی,
اس کو باندھا ہوا تھا، کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں دیتی تھی، اسی بھوک پیاس کی وجہ سے بلی مر گئی۔ اللہ تعالیٰ نے اس بے زبان پہ ظلم کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ساری عبادتیں، ریاضتیں، روزے، تلاوت اس کے منہ پہ مار دی۔ وہ بڑا بے نیاز ہے، ڈرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے بارے میں کیا، اللہ تعالیٰ کی وہ ہے خفیہ تدبیر ہم نہیں جانتے، اس لیے ہمیں ہر وقت ڈرنا چاہیے۔ بندہ 4 نمازیں پڑھ لے کہ میں تو بڑا ولی بن گیا، بڑا پیر بن گیا، نہیں۔ میرے آقا فرمایا من قالا انا عالم فہو جاہل، جو اپنے آپ کو بڑا عالم کہے وہ سب سے بڑا جاہل ہوتا ہے۔ علم کا تو کوئی کنارہ ہے ہی نہیں، سمندر ایسا ہے علم سے کوئی کنارہ ہی نہیں ہے، ہر علم والے سے بڑا علم والا موجود ہے، جتنا بڑے عالم سے اس کے اوپر بھی ایک عالم ہوگا، اس سے بھی بڑا عالم ہوگا۔ تو بہرحال تو ماہ رمضان مبارک تشریف لا رہا ہے، میرے آقا صلی اللہ تعالی وسلم نے اس کی بے شمار عظمتیں، فضیلتیں اس کی بیان کی ہیں، تو اس کی ہمیں ابھی سے جو ہے وہ کوشش کرنی چاہیے کہ ہم نے اس کو کس طرح سے استقبال کرنا ہے۔ ماہ رمضان کا ایک شیڈول جو ہے بندہ بنا لے کہ ماہ رمضان میں ہم نے اتنے بجے تلاوت کرنی ہے، درود پاک پڑھنا ہے، یہ تسبیح پڑھنی ہے، یہ کام کرنا ہے، پورا شیڈول بندہ پہلے اس کی جو ہے وہ ترتیب دے لے تاکہ ہم زیادہ سے زیادہ اس ماہ مقدس میں نیک اعمال کر سکیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں وہ بڑا بد نصیب ہے، بلکہ جبرائیل نے خود دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جس نے ماہ رمضان کو پایا لیکن وہ اپنی بخشش نہ کروا سکا۔ ایسا مقدس مہینہ جس میں اللہ تعالیٰ افطار کے وقت روزانہ 10 لاکھ گناہگاروں کے بخشش فرماتا ہے، وہ کتنا بد نصیب ہے کہ جو ان 10 لاکھ میں اپنا نام ہی شامل کرا سکے۔ تو کیوں نہیں بخشا جاتا؟ اس وجہ سے کہ وہ اس ماہ مقدس کا احترام نہیں کرتا، اس کی تعظیم نہیں کرتا، سر عام کھاتا پیتا ہے، سر عام ہوٹل کھلے ہوتے ہیں، لوگ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں، کوئی شرعی عذر بھی نہیں ہوتا اور کھا پی رہے ہوتے ہیں۔ یہ رمضان کی توہین کرتے ہیں، بے ادبی کرتے ہیں، اس کی پکڑ ہوگی، اس کی گرفت ہوگی۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں جو ایک روزہ جان بوجھ کر بغیر شرعی عذر کے چھوڑ دے اللہ تعالیٰ اسے 9 لاکھ برس جہنم کی آگ میں جلائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ماہ رمضان کا خیر و عافیت کے ساتھ استقبال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اس ماہ مقدس کا احترام کرنے کی اور اس میں تمام روزے خیر و عافیت کے ساتھ رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔